بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، اس سے قبل جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا تذکرہ ہوا ہے، جس میں آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں آئی تھیں کہ آپ علیہ السلام کی ولادت کا پس منظر کیا ہے، اور ولادت کے وقت اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکت سے کیسے کیسے اثرات خیر کا ظہور ہوا ہے، اور ولادت کے وقت ہی پروردگار عالم نے لوگوں کو باطل کا نمرود خاک میں مل جانے کے متعلق کیسی کیسی علامات کو ظاہر کیا ہے، اور آپ علیہ السلام کا اسم گرامی جو نام محمد اور نام احمد کے نام سے ہم جانتے ہیں، اس کی کیا اہمیت اور کیا خصوصیات رہی ہیں، اور جشن عید میلاد النبی کی شرعی حقیقت و حیثیت کیا ہے، یہ ساری باتیں آپ نے سماعت کر لی ہیں۔ آج کی مجلس میں آپ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لے آئے تو پھر رضاعت کا مسئلہ سامنے آیا، شیر خواری، دودھ پینے کا مسئلہ۔ تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو دودھ پلایا، اور ان کے بعد جو ابو لہب کی آزاد کردہ بادی سویبہ، جو ابو لہب کی بادی سویبہ، جس کو بہت سارے لوگ صوبیہ یا صوبیہ بھی کہتے ہیں، اصل میں وہ سویبہ ہے۔
اس بادی نے دودھ پلائی۔ اور پھر عرب کا یہ دستور تھا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس بچے کو دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ دیہات کے اندر کھلی آب و ہوا اور فضا میں اس کی نشو و نما ہو، اس کے اندر فصاحت و بلاغت اور شجاعت پیدا ہو۔ چنانچہ قبائل عرب سے 2 مرتبہ عورتیں اسی مقصد سے مکہ آتی تھیں اور دودھ پلانے کے لیے بچوں کو لے کر جایا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ ایک قافلہ قبائل عرب سے روانہ ہوا جو بنی سعد کی عورتوں کا قافلہ تھا۔ اس قافلے میں خوش نصیب دائی حلیمہ بھی تھی۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں اپنے شوہر حارث کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئی اور میرے ساتھ میری ایک اونٹنی تھی جو بڑی کمزور اور لاغر تھی، اور ایک گدھی بھی تھی جو بہت زیادہ وہ بھی کمزور تھی، اور اونٹنی اتنا دودھ نہیں دیتی تھی کہ ہم شکم سیر ہو جائے، اور میرے سینے میں بھی اتنا دودھ نہیں اترتا تھا کہ کوئی بچہ صحیح معنوں میں شکم سیر ہو جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ میرا بچہ بھوک کی وجہ سے بلبلاتا رہتا۔ الغرض وہ قافلہ مکہ آیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کے ہمراہ تو روانہ ہوئی، لیکن دیگر عورتوں کے بعد روانہ ہوئی۔ پہلے جو عورتیں پہنچیں تو ان لوگوں نے کھاتے پیتے گھرانوں سے بچہ لے لی، کیونکہ ان کا مقصود یہی تھا کہ دودھ پلا کر اس کی اجرت حاصل کی جائے۔ چنانچہ ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی کہ مالدار کا بچہ ہاتھ لگے گا تو ظاہر ہے اچھی اجرت اور مزدوری بھی ملے گی۔ تو کھاتے پیتے گھرانوں سے عورتیں نے بچہ لے لی۔ جو عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آتی اور حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا سے سوال کرتی، معلوم ہوتا کہ ان کے یہاں بچہ تو ہے لیکن یتیم ہے، تو وہ عورتیں ہاتھ اٹھا لیتی، ہمیں اس بچے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یتیم کو دودھ پلانے سے کیا ملے گا؟ کون سی بڑی اجرت مل جائے گی جس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے؟ چنانچہ کئی عورتوں نے انکار کر دیا۔ آج لوگ کوستے ہیں کہ ان محروم القسمت عورتوں نے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے سے انکار کر دیا، اور کوسنا چاہیے۔ اور تاریخ نے بھی انصاف کا معاملہ کیا ہے۔ آج آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ان عورتوں میں سے اگر کسی عورت کا نام زندہ اور پائندہ ہے تو وہ اسی عورت کا ہے جس عورت نے ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کی بھی بنا پر قبول فرمایا ہے، اور وہ خوش نصیب دائی حلیمہ ہے۔ اس عورت کے علاوہ کسی عورت کا نام زندہ اور پائندہ نہیں، کسی عورت کا تذکرہ خیر کے ساتھ تاریخ میں نہیں ملتا۔ تو بڑی خوش نصیب ہے دائی حلیمہ۔ وہ فرماتی ہیں
میں بہت دیر سے مکہ پہنچی، تمام عورتیں بچہ لے کر روانہ ہو گئی۔ میں اپنے شوہر سے مشورہ کی کہ ایک یتیم بچہ ہے، کیوں نہ ہم اسی یتیم بچے کو لے لیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں، کھاتے پیتے گھرانوں سے بچے کو لے لیا گیا، صرف ایک بچہ باقی ہے جو آمینہ کا در یتیم ہے، جسے ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ مشورے کے بعد حضرت حلیمہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتی اور کہتی ہیں، کیا آپ کے پاس کوئی بچہ ہے؟ جواب آتا ہے، ہاں بچہ تو موجود ہے، لیکن تم اسے قبول نہیں کرو گی۔ کہنے لگی وجہ کیا ہے؟ جواب آیا بچہ یتیم ہے، اور یہ کہہ کر حضرت آمینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بہت ساری عورتوں نے یتیمی کی بنا پر قبول نہیں کیا، تم بھی اس بچے کو قبول نہیں کرو گی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، تم پریشان نہ ہو، ہم اسی یتیم بچے ہی کو لینے کے لیے آئے ہیں، ذرا بچہ تو دکھاؤ، بچہ کہاں ہے؟ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا شہادت دیتی ہیں کہ جس کمرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، جب میں اس کمرے کی طرف بڑھی اور اس کمرے میں داخل ہوئی تو خوشبو کا ایک ایسا جھونکا آیا، کیسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے جنت کے دریچے کھل گئے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑے میں لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے بڑے پیار سے اپنا دست شفقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر پھیرا۔ ہاتھ پھیرنا ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بند آنکھیں تبسم کے ساتھ کھولی، یعنی مسکرا کر، ایسی مسکراہٹ جس میں دانت نظر نہ آئے، وہ سب سے پیاری مسکراہٹ مانی جاتی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا اور تبسم کے ساتھ مسکرانا کتنا زیادہ جلوہ بکھیرے گا، یہ وہی صحیح معنوں میں اندازہ لگا سکتا ہے جس نے آپ کی مسکراہٹ دیکھی ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کا پھر کیا پوچھنا، ان کی قسمت کے دریچے کھل گئے۔ انہوں نے بڑے پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا۔ سینے سے لگانا تھا کہ خشک سینے میں دودھ اتر آیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کا سینہ جو خشک رہا کرتا تھا، بچہ صحیح معنوں میں شکم سیری حاصل نہیں کر سکتا تھا، آپ علیہ السلام کی برکت سے ان کے سینے میں دودھ اتر آیا اور آپ علیہ السلام نے دودھ نوش فرمایا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترمہ سے کہنے لگیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا دلکش،
ایسا حسن و جمال کا پیکر خوبصورت بچہ دیکھا ہی نہیں۔ اصل حقیقت تو یہ ہے، حضرت حلیمہ نے دیکھا نہیں، اللہ رب العزت نے ایسا بچہ پیدا دنیا میں کیا ہی نہیں، اللہ نے وہ سانچہ ہی توڑ ڈالا ہے جس سانچے میں اس خوبصورت اور دلکش تصویر کو ڈھالا تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں بہت حیران تھی کہ یہ بچہ آخر ایک ہی طرف سے دودھ کیوں پیتا ہے۔ وہ کوشش کیا کرتی تھی کہ یہ بچہ دوسری جانب سے بھی دودھ نوش کرے، لیکن باوجود کوشش کے وہ بچہ دوسری جانب دودھ پینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ حضرت حلیمہ اس حیرانی کی کیفیت میں تھی کہ آگے چل کر جب برکات کو انہوں نے دیکھا اور محسوس کیا ہے تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ یہ غیر معمولی بچہ ہے جسے اللہ نے یہ علم دے رکھا ہے کہ تیرے بعد تیرا رضائی بھائی بھی دودھ پینے والا ہے، اگر دونوں جانب سے تو ہی نے دودھ پی لیا تو پھر تیرا رضائی بھائی محروم ہو جائے گا۔ اور یہ عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ گویا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آغوش مادر ہی سے، شیر خاری کے ایام ہی سے عالم انسانیت کو یہ سبق دیا ہے کہ عدل و انصاف کا معاملہ قائم کرتے رہنا۔ جب تک عدل و انصاف قائم رہے گا دنیا کے اندر خیر وجود میں آئے گی، اللہ کی رضا تمہارے ساتھ ہوگی، روشنی بڑھتی رہے گی، تمہارے درمیان میں محبت قائم ہوگی، نفرتیں دور ہو جائیں گی، بھائی چارہ کا معاملہ ہوگا، ہر طرف خیر ہی خیر ہوگی۔ لیکن جب ظلم بڑھے گا تو اندھیرا قائم ہو جائے گا، اندھیریاں پھیلنے لگے گی، لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جائیں گی، معاشرہ بگڑ جائے گا اور ہر طرف شر ہی شر نظر آئے گی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اس عمل کے ذریعے سے ساری انسانیت کو یہ سبق دیا ہے کہ عدل و انصاف کے معاملے کو قائم رکھنا۔ اسی لیے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ بڑی خوبصورت عادت تھی کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو بڑے احترام کے ساتھ سوال کیا کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اس کی حقیقت آپ سمجھا دیجیے۔ انہی من جملہ مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ مظلوم کی مدد کرنا تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ مظلوم جس پر ظلم ہو رہا ہو اس کی ہم کس طرح مدد کریں، لیکن ظالم کی مدد کرنا یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ تم ظالم کو ظلم کرنے سے روک دو۔ یعنی اگر آپ نے اپنے قول و فعل کے ذریعے ظالم کو ظلم سے روکا ہے تو گویا آپ نے ظالم کی مدد کی ہے،
کیونکہ یہ ظالم ظلم کے نتیجے میں اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو رہا تھا، یہ جہنم کی طرف جا رہا تھا، آپ نے اسے ظلم سے روک کر اللہ کی ناراضگی سے بچایا ہے، جہنم کے راستے سے بچایا ہے، تو آپ نے یہ ظالم کی مدد کی۔ اب حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ ظالم کی مدد کرنا کیا ہے۔ الغرض، حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے خیمے میں آ گئی۔ شام کو ان کے شوہر حضرت حارث جب اونٹنی کا دودھ دوہنے کے لیے اٹھے تو یہ دیکھ کر خوشی کی انتہا نہ رہی کہ اونٹنی کا تھن دودھ سے بھرا ہوا تھا۔ وہ پکار اٹھے اور پکار کر کہا، حلیمہ ہمارے دن پھر گئے، ہماری قسمت جاگ اٹھی، واقعی یہ بچہ جو یتیم بچہ ہے بڑی برکتوں والا نکلا۔ چنانچہ وہ شوہر اور بیوی کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کی یہ پہلی رات تھی جو اس طرح ہم نے شکم سیری حاصل کی اور اس طرح سکون کے ساتھ ہم نے پوری رات گزاری۔ ہمارا وہ بچہ جو رات کو بھوک سے بلبلایا کرتا تھا، جو رات کو جگایا کرتا تھا، آج وہ بھی بڑا پرسکون تھا۔ کتنی خوش نصیب تھی دائی حلیمہ جن کی جھولی میں یہ دولت آئی۔ سیدہ حلیمہ کی زندگی میں انقلاب آ گیا، ویرانے زندگی میں بہار آ گئی۔ کیوں؟ سیدہ حلیمہ کی جھولی میں جان بہار آ گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 روز کے قیام کے بعد حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر نے یہ سوچا کہ اب گھر چلا جائے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ گھر جانے کی نیت سے اونٹنی کو تیار کیا اور سب سے پہلے حضرت حارث اونٹنی پر سوار ہوئے، پیچھے حضرت حلیمہ بیٹھیں اور درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا۔ عموماً لوگ ایسا ہی کرتے، کیوں؟ اس میں حفاظت ہوتی ہے کہ چھوٹا بچہ جب بیچ میں رہے گا تو اس کا گرنا آسان نہیں ہوگا، اس کی حفاظت ہو سکے گی۔ وہ میاں بیوی اتنے بابرکت بچے کو آگے کیسے بٹھا سکتے تھے یا ایک دم پیچھے کیسے بٹھا سکتے تھے؟ اس کی حفاظت میں خلل ہوتا، چنانچہ انہوں نے درمیان میں بٹھایا اچھا سمجھ کر۔ لیکن جب ان کے شوہر اونٹنی کو اٹھانے لگے تاکہ اونٹنی چلے تو باوجود کوشش کے وہ اونٹنی چلنے کو تیار نہیں تھی۔ یہ میاں بیوی بہت زیادہ پریشان ہوئے، آخر وہی تو اونٹنی ہے، ایک اشارہ ہوتا تھا اور اونٹنی فوراً چلنے لگتی تھی۔ لیکن آج ماجرا کیا ہے، آج واقعہ کیا ہے کہ یہ اونٹنی چلنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید اللہ کو ہمارا یہ عمل پسند نہیں آیا۔ کون سا عمل؟ کہ اس بچے کو ہم نے درمیان میں بٹھا رکھا ہے اور میرے شوہر حضرت حارث کی پشت اس بچے کی جانب ہو رہی، اس بچے کی بے احترامی لازم آ رہی۔ اللہ کو ہماری ادا پسند نہیں، لہذا اس بچے کو آگے بٹھا کر دیکھا جائے پھر کیا ماجرا سامنے آتا ہے۔ ایسا ہی ہوا، اس بچے کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بٹھایا گیا اور آگے بٹھانے کے بعد اونٹنی کو اشارہ کیا گیا
وہ اونٹنی فوراً کھڑی ہو گئی اور چلنے کے لیے تیار ہو گئی، اور نہ صرف چلی بلکہ اس اونٹنی نے اتنی برق رفتاری کے ساتھ چلی کہ لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ پہلے اس اونٹنی نے مکہ کی گلیوں کا چکر لگائی، اور جو ہی کعبۃ اللہ کے پاس پہنچی اس نے 3 سجدہ کیے، اور اس کے بعد نہایت برق رفتاری سے آگے بڑھ گئی۔ حضرت حلیمہ کی وہ سہیلیاں جو پہلے بچے کو لے کر نکل گئی تھی، ان سہیلیوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ یہ دیکھیں کہ پتہ نہیں کون سی اونٹنی آ رہی ہے جس کی برق رفتاری کی وجہ سے اڑتی ہوئی گرد انہیں نظر آئی، اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ پتہ نہیں ہمارے پیچھے کون سی اونٹنی اتنی تیزی کے ساتھ آ رہی ہے۔ جب قریب پہنچی تو ان عورتوں نے دیکھا یہ تو حضرت حلیمہ کی اونٹنی۔ وہ حیرانی کے عالم میں پوچھنے لگی، اے حلیمہ کیا تم نے اونٹنی بدل لی؟ حضرت حلیمہ نے یہ جواب دیا، اونٹنی نہیں بدلی بلکہ سوار بدلا ہوا ہے۔ یہ کونین کا ایسا شہ سوار ہے کہ جس سواری پر بیٹھا وہ سواری فضیلت پا گئی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا اپنی سواری کے ساتھ ان عورتوں سے پہلے منزل مقصود پر پہنچ گئی۔ حضرت حلیمہ کا سارا علاقہ خشک سالی اور قحط کی وجہ سے بنجر ہو گیا تھا، جانور لاغر اور کمزور ہو گئے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا جب وہاں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے سارا علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا۔ بغیر بارش اور پانی کے گھاس اگنے لگی، سبزہ رنگ دکھانے لگا، جانور توانا اور مضبوط ہو گئے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی سواریاں، بکریاں، اونٹنیاں جب چراگاہ میں جایا کرتی اور چر کر واپس آتی تو بکریوں کے تھنوں سے دودھ ٹپکتا تھا۔ اس طرح شکم سیری حاصل ہوتی۔ دیگر عورتیں رشک کیا کرتی اور اپنی اونٹنیاں اور بکریاں بھی حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی سواریوں کے ساتھ بھیجا کرتی تاکہ وہ بھی جائیں اور شکم سیر ہو کر آئیں، لیکن اللہ کی شان وہ بکریاں اسی طرح واپس آ جاتی اور حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی بکریاں شکم سیر ہو کر واپس آتی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کا سارا برتن دودھ سے بھر جایا کرتا۔ یہ آپ علیہ السلام کی آمد اور ان کی خدمت کی برکات کا وہ مزہ لے رہی تھی اور لطف اٹھا رہی تھی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما اس قدر تیزی سے معلوم ہوتی تھی کہ جب آپ 1 برس کے تھے تو 2 برس کے معلوم ہوتے تھے، اور جب آپ 2 برس کے تھے تو 4 برس کے معلوم ہوتے تھے۔ بعض علماء نے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے یہ نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما اور آپ کی پرورش دیگر بچوں کے برعکس ہوئی۔ آپ 3 ماہ میں بیٹھے، 9 ماہ میں چلے، 10 ماہ کی عمر میں بکریاں چرانے کی خواہش کا اظہار کیا، 1.25 سال کی عمر میں تیر اندازی کے مقابلے میں آپ نے حصہ لیا، اور 2.5 برس کی عمر میں آپ نے کشتی کے مقابلے میں حصہ لیا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت و نظافت کا کیا پوچھنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر کبھی کوئی نجاست اور گندگی نہیں دیکھی ہے۔ آپ کے رفع حاجات کے اوقات متعین تھے۔ آپ دیگر بچوں کی طرح نہ تنگ کیا کرتے تھے نہ رویا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کبھی سطر کھل جایا کرتا تو فرشتے آ کر اسے ڈھانپ دیتے تھے، اور جب تک آپ کا سطر نہیں ڈھانپا جاتا تھا آپ کو سکون اور قرار نہیں ملتا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو، پیکر حسن جمال رخ زیبا کو جب بھی میں کبھی دھونے کے لیے پانی لے کر آتی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی، ایسا محسوس ہوتا جیسا کہ ابھی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دھویا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پھول جیسا شگفتہ اور شبنم جیسا صاف ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما ہے، اور یہ آپ کے بچپن کے احوال ہیں، اور یہ آپ کی آمد کی برکات کا ظہور ہے کہ آپ جہاں بھی گئے وہاں برکات ہی برکات ظاہر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ آپ کے والد محترم کا سایہ اٹھ گیا، اور جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی ماں، آپ کی والدہ حضرت آمینہ نے آپ کو اپنے سینے سے لگائے، اپنی ساری محبتیں نچھاور کی، لیکن اللہ کو کیا منظور تھا؟ آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہے، اس مقام کے بارے میں پڑھا ہے کہ جس مقام پر آپ کی والد محترمہ اللہ کو پیاری ہو گئی، مقام ابوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنے سال کی ہے؟ 6 سال کی۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ایک بچہ دنیا میں ابھی نہیں آیا، باپ کے سائے سے محروم ہو گیا، اور جب دنیا میں آتا ہے 6 سال کی عمر ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ان کی والدہ محترمہ کو بلا لیا جاتا ہے، اور جب یہی بچہ 8 سال کی عمر میں آتا ہے تو دادا عبد المطلب، جو آپ کا بہت زیادہ خیال کرنے والے، آپ کا بہت زیادہ اکرام کرنے والے، کیا مجال تھی کہ دادا عبد المطلب کی موجودگی میں کوئی آپ کے پوتے کو تکلیف پہنچا دے۔ آپ اپنے بیٹوں کو بھی وہ حیثیت نہیں دیا کرتے تھے جو آپ اپنے اس پوتے کو دیا کرتے تھے، اپنی مسند پر بڑے پیار سے اپنے پوتے کو بٹھایا کرتے تھے۔ لیکن 8 سال کی جب عمر ہوتی ہے تو یہ دادا عبد المطلب بھی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، اور اپنے بیٹے ابو طالب کو یہ وصیت کر کے جاتے ہیں کہ میرے پوتے کو کوئی تکلیف نہ ہونے دینا۔ آخر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ سب سے محبوب ہستی، اتنا محبوب کوئی اس دنیا میں نہیں آیا، اللہ رب العزت نے انہی کے صدقے دنیا کو وجود بخشا ہے، لیکن ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں؟ تاکہ آنے والی نسلوں میں کوئی یہ جرات نہ کر سکے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہہ دے کہ یہ تو خود سہارے پر پلنے والے ہیں اور آج اس قسم کی باتیں کیا کرتے ہیں۔
دنیا سے دور رہنے کی باتیں کرتے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں پڑھنے سے بچنے کی باتیں کرتے ہیں، اللہ سے لو لگانے کی باتیں کرتے ہیں، آخرت کی فکر کرنے کی باتیں کرتے ہیں، کوئی اس قسم کی بات کہنے کی جرات نہ کر سکے۔ اس لیے اللہ نے شروع سے آپ کو بے سہارا بنا دیا۔ لیکن قربان جائیے، آپ بے سہارا تو رہے، لیکن لوگوں کا سہارا بن کر آپ نے دکھلایا ہے۔ آپ نے دکھ درد تو اٹھایا ہے، لیکن لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہو کر آپ نے بتلایا ہے۔ آپ یتیم تو رہے ہیں، لیکن یتیموں کی کفالت کا کیا بدلہ ہے، یتیموں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، آپ نے وہ سارے معاملات حل کر کے دکھلائے ہیں۔ آپ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہاکذا، واشار بالسبابۃ والوسطى وفرج بینہما شیئا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ یہ شہادت کی انگلی اور یہ وسطیٰ بیچ والی انگلی، اس سے آپ نے اشارہ کیا اور تھوڑی سی کشادگی درمیان میں باقی رکھی، یعنی جنت کے اندر میرے اور اس کے درمیان میں بس معمولی سا فاصلہ ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے یتیم کی کفالت کرنے والوں کے لیے۔ آپ نے یہ فضیلت اس وجہ سے بیان فرمائی کہ آپ یتیمی کے مرحلے سے گزر چکے تھے۔ یتیم کے دل پر کیا گزرتی ہے، یتیم کے دلوں کا احساس کیا ہوتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی اس کا اندازہ لگا چکے تھے۔ آپ نے یہ فضیلت بیان فرمائی۔ ایک جگہ تو ارشاد فرمایا، خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ، کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ گھر ہے جس گھر میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا جاتا ہو۔ وشر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یساء الیہ، اور مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بدترین گھر وہ گھر ہیں جس گھر میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برائی کا معاملہ کیا جاتا۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل بڑا سخت ہے، میں سنگ دلی سے پریشان ہوں، میں اپنے دل کو نرم بنانا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اسے علاج بتایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، فَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ، مسکین کو کھانا کھلایا کرو، وَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو۔ یہ دو عمل کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو نرم فرما دیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ کسی شخص نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال تھے، اللہ رب العزت ان بالوں کے بقدر اس ہاتھ رکھنے والے کو نیکیاں عطا فرمائیں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے کسی یتیم کو کھانے میں شریک کیا، جس بھی پلیٹ میں کوئی یتیم کھانا کھاتا ہے، شیطان اس پلیٹ کے قریب نہیں آتا۔ تو یہ یتیم کے فضائل ہیں۔ اگر ہم ان فضیلتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی یتیم نظر آ جائے تو آپ
اپنے سب سے محبوب پیغمبر خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے، آپ کی یتیموں کو یاد کر کے، آپ کے اس دور کو یاد کر کے کہ دودھ پلانے والی عورتوں نے آپ کو قبول نہیں کیا تھا، اگر اس یتیم کو میں قبول نہیں کروں گا، اس کے سر پر میں دست شفقت نہیں رکھوں گا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھلاؤں گا؟ میں کیسا عاشق رسول بن کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا؟ اسی لیے میرے بھائی، یتیموں کے ساتھ کفالت کا معاملہ کریں، یہی اصل عشق رسول کا پیغام ہے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں، ہم صحیح عاشق رسول بنے، نام نہاد عشاق رسول کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ آج کام والے اور صحیح معنوں میں جو عاشق رسول ہے ان کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جو شخص میری سنت سے محبت رکھتا ہے وہ میری اتباع کرنے والا ہے، اور جو میری اتباع کرنے والا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم تمام لوگوں کو حقیقی اور صحیح معنوں میں جیسا اللہ کو منظور ہے ویسا عاشق رسول بنائیں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا بنائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔